اس لیے اسباب ترک نہیں کرائے جاتے. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مال دے دے تاکہ میں دین کی محنت کر لوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے عرض کیا مومنین میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں, مجھے مال عطا فرمائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ فلاں زمیندار کو, اور اس شخص کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا لے جاؤ اسے اپنی زمین پر, اس سے کام کراؤ. وہ لے گیا اور ایک عرصہ اس نے اپنی زمین پر رکھ کر اس سے مزدوری کروائی اور پھر اس کو لے کر آیا. ایک عرصے کے بعد مومنین یہ آپ کا مزدور ہے, یہ اس کی مزدوری ہے. حضرت عمر نے اس کی پیسے کی جو تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں دی, فرمایا کہ اب تو یہ اختیار ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر, اپنے گھر والوں پر خرچ کر. میں کیا عرض کروں, ہائے میں کیا عرض کروں. کام کرنے والے سمجھتے ہیں مالداروں کا مال لگ جاوے ہماری جان لگ جاوے. خدا کی قسم یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. مالدار اس خیال میں ہیں کہ ہمارا مال استعمال ہو جائے گا, جان لگانے والے اس دھوکے میں ہیں کہ ہماری جان استعمال ہو جائے گی. جب تک جان اور مال کا خرچ کرنا یہ دونوں قربانیاں ایک شخص سے نہیں ظاہر ہوں گی اس وقت تک کوئی تربیت نہیں ہوگی. یہ دونوں قربانیاں ایک فرد سے مطلوب ہیں, اس لیے کہ جان اور مال دونوں کی قربانی ایک فرد سے وجود میں آئے تو مجاہدہ کامل ہوتا ہے, ورنہ مجاہدہ ناقص ہے. مال لگانے سے دین کبھی نہیں آتا, خدا کی قسم مال خرچ کرنے سے دین کبھی نہیں آتا, کیونکہ مال جان سے متعلق ہے ہی نہیں. مال جان سے متعلق نہیں ہے. مالداروں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مال خرچ کر دیں اور جان خرچ کرنے والے جان خرچ کر دیں. صحابہ کے زمانے میں کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں تھی. 100% مال خرچ کرنے والے وہ پہلے جان کھپانے والے تھے. مال تو اللہ نے بعد میں دیا, مال تو اللہ نے بعد میں دیا ہے. صحابہ میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ یہ مال خرچ کرنے والے, یہ جان خرچ کرنے والے. 100% صحابہ جان